یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نیا نیا یونیورسٹی آیا تھا. لڑکے لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھنا رہنا میرے لیے نئی بات تھی، کیونکہ گاؤں میں اس چیز کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. گاؤں میں تو باپردہ ماحول تھا اور بیٹے بیٹیوں پر کڑی نظر رکھی جاتی، کہیں وہ اپنے راستے سے بھٹک نہ جائیں. صرف قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی جو محلے کی بزرگ عورت لڑکیوں کو پڑھاتی، جسے بی بی جی کہا جاتا تھا. میرے لیے یہ سب نیا تھا. لڑکیوں کے بن سور کر آنے سے ایسے معلوم ہوتا جیسے یہاں کوئی شادی ولیمہ کی تقریب ہونے والی ہے. مجھے ایڈجسٹ کرنے میں 1 سال لگ گیا، یعنی میرا تیسرا سیمسٹر شروع ہو چکا تھا. ایک دن یونیورسٹی میں ایک سینئر سے ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو بہت دل خراش تھا. اس نے بتایا کہ ہماری کلاس کی ایک لڑکی تھی، وہ بہت خوبصورت اور حیادار بھی تھی. وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی. کسی لڑکے سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں تھا، لیکن یونیورسٹی کے ماحول نے اسے بالکل بدل کر رکھ دیا. اس کی کلاس فیلو سے دوستی ہو گئی. ان کا اٹھنا بیٹھنا کلاس لینا سب ایک ساتھ ہوتا تھا. گرمیوں کے ایام شروع ہوئے تو لڑکے نے لڑکی سے مر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا. لڑکے نے بہت منتوں سماجتوں کے بعد لڑکی کو رضامند کر لیا. اس وقت فائنل ٹرم پیپر چل رہے تھے تو لڑکے نے لڑکی سے کہا، تمہاری فیس میں پے کر دیتا ہوں، جو آپ کے گھر سے فیس آئے گی پیپرز کے بعد ہم مری چلے جائیں گے. لڑکی اس کی چالوں میں آ گئی اور اپنا فیس چالان اس کے ہاتھ میں تھما دیا. لڑکے کا دوست بینک میں کیشیئر تھا. اس نے معصوم لڑکی کو دھوکہ دینے کے لیے جعلی سٹیمپ لگا کر چالان لڑکی کو دیا. یہ لو آپ کی فیس پے ہو گئی ہے. لڑکی خوش ہو گئی. ہوا کچھ یوں کہ لڑکی کی فیس پیپرز ہونے سے پہلے آ گئی تو اس نے لڑکے کو دے دی اور دونوں نے مری کی تیاری شروع کر دی. یہاں سے تو وہ صرف دوستی کا مان رکھتے ہوئے اکیلی جا رہی تھی، مگر اس لڑکے نے 4 دوستوں کو بھی ساتھ ملا لیا. وہ راتوں رات ہاسٹل سے نکلی اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئی. 3-4 دن سے گھر رابطہ نہ ہوا تو اس کی فیملی بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اس کا موبائل بھی بند جا رہا تھا. جب ہاسٹل سے رابطہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ گھر جانے کے بہانے سے 5 دنوں سے ہاسٹل سے جا چکی ہے. فیملی میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی. دوسری طرف وہ عزت کا جنازہ نکلوا کر واپس آ گئی. واپس آ کر گھر میں یہ کہہ دیا کہ اس کا موبائل خراب تھا اور وہ اپنی سہیلی کے گھر لاہور گئی ہوئی تھی. 2 ہفتوں بعد فائنل ٹرم پیپرز کی ڈیٹ شیٹ بھی آ گئی تھی. پہلا پیپر تھا. ایگزامینیشن انچارج نے دوران پیپر آ کر فیس کی عدم ادائیگی پر اسے پیپر سے اٹھا لیا. وہ چیختی چلاتی رہی، اپنا فیس چالان بھی دکھایا، مگر کچھ نہ بن سکا اور اسے کسی پیپر میں نہ بیٹھنے دیا گیا. اب وہ گھر سے دوبارہ فیس بھی نہیں مانگ سکتی تھی. وہ لڑکے کا گریبان پکڑ کر بہت روئی، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس کی کسی مخلص روم میٹ نے اس کے گھر میں ساری حقیقت بتائی تو اس کے والدین دھاڑے مارتے یونیورسٹی پہنچ گئے. لڑکی نے بھی اپنے کیے پر پشیماں ہوتے ہوئے ساری کہانی اگل دی. بات وائس چانسلر تک پہنچ گئی. وائس چانسلر نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے لڑکے کے والدین کو بلوا لیا. وائس چانسلر بہت نیک انسان تھا. وہ انصاف کرنا چاہتا تھا. اس نے لڑکے کے والدین سے کہا، آپ کے بیٹے کو اس لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی. والدین ہکا بکا رہ گئے، لیکن لڑکے نے یہ کہتے ہوئے شادی سے انکار کر دیا کہ اس کی تو عزت ہی نہیں ہے. دوستوں سمیت مل کر عزت لوٹنے والا بھلا کیسے اسے اپنا سکتا تھا؟ کل دوست بھی اسے تانے دیتے. وائس چانسلر نے وہی موقع پر دونوں کے
बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर हायर एजुकेशन कमीशन को भेजकर उनको हमेशा के लिए इबरतनाक बनाकर किस्सा तमाम कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से लड़कियों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि खुदारा यूनिवर्सिटी या हॉस्टल में रहकर बूढ़े वालिदैन की इज्जतें पामाल ना करें।